تو غیروں کے پجاری جب آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اپنے بتوں کا حشر نشر دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ کر دیا؟ قوم نے کیا کہا تھا؟ پوچھنا شروع کرے، ہاں یہ آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے۔ ایسے ہی قرآن ہے فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اے بادشاہ ذکر کیا جاتا ہے، گلی محلے میں باتیں ہوتی ہیں کہ ایک ابراہیم ہے، ایک ابراہیم ہے، جس کو ان بتوں کی عبادت بری لگتی ہے۔ اگر یہ حشر نشر کرنے والا ہے تو وہ ایک ابراہیم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتانا پڑا ابراہیم، کوئی ماتھے پہ پٹی لگائی ہے کہ میں ہوں جی رب کی توحید والا، کوئی پرچم پکڑا ہوگا، یہ سچے ترجمان ہیں، یہ سچے ترجمان ہیں، یہ سچے وکیل ہیں۔ یہ بات تھوڑی آگے جائے گی کہ ان سچے ترجمانوں کے ساتھ اور سچے وکیلوں کے ساتھ جب بادشاہ وقت نے انتقام کی کوشش کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تو پھر دنیا والے آئے، اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ کسی نے گوبیا تیار کیا جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا، کسی نے وہ لکڑیاں اکٹھی کی، کسی نے ان لکڑیوں کو آگ لگائی، اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اور پھر جب یہ آگ اپنے جوبن پہ آئی تو پھر بھی اپنا حصہ ڈالنے والے رک نہ سکے۔ جو جس کے ترجمان تھے، جو جس کے وکیل تھے، ایک آیا جس کا نام تھا کرلا، جس کا نام تھا کرلا شکلی۔ اس نے آ کے کیا کیا تھا پتہ آپ کو؟ اس نے صرف پھونک ماری تھی، صرف پھونک ماری تھی۔ اس پھونک سے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والی آگ کے اندر کوئی اضافہ ہونے والا؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی، مشکل بات ہے۔ اس پھونک کے ساتھ کیا آگ کے اندر کوئی اضافہ ہونے والا تھا؟ لیکن ترجمانی تو ہی نہیں، عیسیٰ تو ڈالا نا، جو جس کا تھا اس نے عیسیٰ تو ڈال دیا۔ لیکن رب کریم اپنے بندوں کی دشمنی کے اندر کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ اصول ہے کہ جو میرے بندے کے ساتھ دشمنی کرے، میرے بندے کے ساتھ دشمنی کرے، رب تعالیٰ آسمانوں کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جائے۔ اللہ رب العزت تا قیامت اس کرلے کے ساتھ نہیں، اس کی نسل کے ساتھ تا قیامت کیا سن دیا کہ جہاں نظر آئے ایک چانٹے کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے، رب تعالیٰ آسمانوں سے تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی، کیونکہ اس نے حصہ ڈالا تھا، اس نے حصہ ڈالا تھا شرک کو مضبوط کرنے کے لیے اور مشرکین کو مضبوط کرنے کے لیے، بتوں کے پجاریوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کہیں آپ بھی قبروں کے پجاریوں کی مضبوط تو نہیں کرتے؟ ووٹوں کے ساتھ، نوٹوں کے ساتھ، کبھی غور کرنا۔ اور اسی آگ کے اندر ایک سچے ترجمان نے بھی حصہ ڈالا تھا، ایک سچے وکیل نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ چھوٹے سے جسم اپنی چونچ کے اندر لانے والا پانی
ایک چڑیا آسمانوں سے آتی، اپنی چونچ کے اندر 2 قطرے پانی کے لاتی، اللہ کی قسم اس آگ کے اوپر اس کو ڈالتی جس پانی کے ساتھ اس آگ کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں تھی، لیکن میرے رب کو آسمانوں کے اندر اس چڑیا کے ساتھ اتنی محبت ہوئی کہ تا قیامت اللہ نے یہ اصول دیا کہ اس چڑیا کو قتل نہ کرنا۔ یہ پرندے، یہ جانور، یہ بھی اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کو ثبوت کے ساتھ پیش کریں، لیکن میں اور آپ قدم قدم پہ بے وفائیاں کریں، بے قدریاں کریں، قدم قدم پہ اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کریں، اپنی پارٹی کو پس پشت کریں، اور پھر بھی ہم یہ خیال کریں کہ ہم اللہ مانے۔ کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ ایک اور آپ کو مثال دیتی جاؤں، سورہ نمل کے اندر ایک واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سن رکھا ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مخلوقات کو، اپنے لشکروں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج کیا ہے کہ مالی لا الہدہد، کیا ہے مجھ کو کہ آج مجھے ہدہد نظر نہیں آیا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا جو اس مجلس کے اندر سے غیر حاضر تھا۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج یہ ہدہد آ جائے، یا تو اس کو کڑی سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، تو یا پھر یہ اپنی غیر حاضری کا کوئی ثبوت لے کے آئے، کوئی عذر لے کے آئے، کوئی بڑی مجبوری، کوئی بڑا ثبوت لے کے آئے۔ ابراہیم سلیمان علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، تو پھر ہدہد پرندہ جس کا حساب کتاب نہیں، کرلے کا حساب کتاب نہیں، چڑیا کا حساب کتاب نہیں، اس ہدہد پرندے کا حساب کتاب نہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اس کی عزت کے لیے ہم نے جینا اور مرنا۔ یہ ہدہد پرندہ آیا، اس نے کیا کہا؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے سلیمان پیغمبر علیہ السلام، میں لیٹ تو ہوا ہوں، غیر حاضر تو ہوا ہوں، لیکن میری بات کو سنیے، میری غیر حاضری کی وجہ سنیے کہ آج میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو رب حقیقی کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ہدہد رب کے مقابلے میں اوروں کی پوجا کو دیکھ کے کیا کر سکتا؟ گن اٹھا سکتا، کوئی احتجاج کر سکتا تھا؟ ہدہد پرندے کے دل اور دماغ کے اندر، اس کی قوت کے اندر صرف یہ تھا کہ وقت کے پیغمبر کو شکایت کر، تو پرندے نے یہ کر دکھایا۔ تو میں اور آپ اللہ کے مقابلے میں اوروں کی عبادت کو دیکھتے رہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھتے رہیں۔ اگر میرے اور آپ کے جسم پہ لرزہ طاری نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم اس کے مصداق نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام کا سچا وکیل اور ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین